تو مطلب عثمان غنی کا دور نرم تھا، پھر وہ عمر فاروق کا ذرا سخت دور تھا، نرم دور میں ذرا حالات خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو 6 سال تو بہت اچھے گزرے، 6 سال کے بعد عثمان غنی کے خلاف کارروائیاں شروع ہوئی اور ان کے خلاف لوگ ہونے لگے، اور اتنے خلاف ہوتے چلے گئے، اتنے خلاف ہوتے چلے گئے کہ آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ قتل کا منصوبہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ لوگ، حضرت طلحہ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پتہ چلا کہ لوگ جو ہے حضرت عثمان غنی کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے حسنین کریمین کو، حسن حسین کو، اور حضرت طلحہ نے اپنے بیٹے کو، زبیر نے اپنے بیٹے کو جو ہے عثمان غنی کے دروازے پر مقرر کر دیا، نگہبان بنا دیا کہ کوئی بھی ان کی طرف انگلی نہ اٹھانے پائے، کوئی ان کی طرف دیکھ نہ پائے، کوئی کسی کو اندر جانے کی اجازت نہ ہو۔ اندر جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ اکیلی تھی، باہر یہ پہرا دے رہے تھے۔ 3 نوجوان اوباش انہوں نے موقع پا کر جو ہے کسی کی چھت سے ٹپ کر، چھت و چھت سے ہو کر جو ہے وہ اندر داخل ہو گئے، اور 3 میں سے ایک محمد بن ابی بکر، یہ جو ہے وہ اندر سب سے پہلے داخل ہوئے۔ انہوں نے کہا، اس نے کہا کہ میں اندر جاؤں گا، حالات دیکھوں گا، موقع ملے گا قتل کا تو تمہیں آواز دوں گا، اندر آ جانا۔ تو یہ اندر گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کو پکڑ لیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر آج تمہارے والد زندہ ہوتے اور یہ حرکت دیکھتے تو وہ بہت برا مناتے۔ فوراً اس نے داڑھی چھوڑ دی، کہنے لگے میرے والد کی آر دلائی تم نے، میرے والد کی یاد دلائی، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ لیکن اس نے ان 2 کو بلوا لیا، ان 2 کو بلوایا تو ان دونوں نے آ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے شہید کر دیا۔ ان کی زوجہ چیختی رہی، آواز، کیونکہ باہر شور شرابہ بہت تھا، اس لیے شور شرابے میں ان کی آواز کسی نے نہ سنی، اور وہ تینوں کے تینوں شہید کر کے آپ کو وہاں سے واپس فرار ہو گئے۔ بعد میں بھائی کہ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا لوگوں نے کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ بیعت کی ذمہ داری تمہاری نہیں ہے، عوام کی نہیں ہے کہ وہ نمائندہ منتخب کرے۔ پتہ چل گیا ووٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تم کہتے ہو ووٹ ہمارا حق ہے نا، حق مانتے ہو اپنا؟ آج دیکھو میری زبان سے سنو، تمہارا کوئی حق نہیں ہے ووٹ کا، عوام کا کوئی حق نہیں ہے ووٹ کا۔ حکومت کو غصہ آئے گا کہ ہم تو ووٹ کا حق سکھاتے ہیں۔ پاکستان میں جو ووٹ ڈلے ہیں اس دفعہ صرف 10% لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے، 90% لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالا۔ یہ جو حکومت بنی ہوئی ہے 10%، یعنی 100 میں سے 10 آدمیوں نے بنائی ہے، 90 آدمی بیچارے بیٹھے ہیں الگ۔ تو حضرت علی نے یہ فرمایا کہ تمہارا حق نہیں ہے کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کر کے مجھے امیر المومنین بنا دو۔ حق یہ ان کا ہے جو اصحاب بدر ہیں، جو شورا بنائی تھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو شورا بنی تھی، وہ شورا آگے منتخب کرے گی۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ، یہ لوگ آئیں گے، یہ اگر کہیں گے تو میں بیعت کروں گا ورنہ نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب ہے عوام کے ووٹ کی کوئی حقیقت، ریئلٹی اور کوئی ویلیو نہیں، کوئی ویلیو نہیں عوام کے ووٹ کی۔ اسی لیے ہم ووٹ نہیں ڈالتے، ہم لوگ، ہمیں پتہ ہے یہ غلط ہے۔ انتخاب کرنا یہ اہل علم کا کام ہے، وہ ایک بندے کو منتخب کرے سب سے اپنے اندر سب سے اعلیٰ افضل کو۔ اہل علم کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے، کسی کا بھی حق نہیں ہے۔ اہل علم اپنے میں سے بھی سب سے اعلیٰ کو، سب سے افضل کو چنیں گے، منتخب کریں گے، تب جا کے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دوسرے صحابہ کرام تشریف لائے، حضرت زبیر، حضرت عوام، طلحہ بن عوام وغیرہ وغیرہ، پھر انہوں نے آ کے بیعت کی، پھر جا کے لوگوں نے بیعت کی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی یہ سکھاتی ہے کہ لوگوں جب بھی تم کسی کا انتخاب کرو تو ریلیٹی دیکھو بھائی، بیس دیکھو، اصل دیکھو، بنیاد دیکھو، اساس دیکھو، حقیقت دیکھو، پھر جا کے کسی کو لائک کرو۔ اب تو وہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا، جو چیز آتی ہے لائک، جو چیز آتی ہے لائک، جو ذہن میں نہیں آتی نہ لائک، نہ لائک، ان لائک۔ ٹھیک ہے جی،
تو یہ تھوڑا سا ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. لیکن بہرحال اب زمانہ اتنی تیزی سے آگے بڑھا, میرے بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, میرے بولنے کا کوئی اتنا کوئی اثر نہیں ہوگا, مجھے پتہ ہے. زمانہ تیزی سے, سمندر تیزی سے بہ رہا ہو, دریا تیزی سے بہ رہا ہو, اور میں تنکا لے کر سمندر کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوں, دریا کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوں تنکا پکڑ کے کہ رک جا بھائی رک جا. تو یہ میری خام خیالی ہے, بس میں اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں. قیامت کے دن بس جب اللہ پوچھے گا کہ ہاں بھائی تم نے اپنا حق ادا کر دیا, تو یہ ضرور کہوں گا کہ مولا میں نے تو پیغام پہنچا دیا تھا, باقی تیرا کام تھا, تو نے کرنا تھا, میں نے تو نہیں کرنا.